اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا و التجا ہے کہ اللہ رب العزت حضور سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سارے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر رحمت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ دولت پہ جب میں حاضر ہوا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور جو مرکز حجرہ درود سے وابستہ ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگی، رحمت مانگی، کرم مانگا، فضل مانگا، اللہ کی عطائیں مانگی، اور جتنی بھی مشکلات و مصائب میں اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس وقت گھری ہوئی ہے، اللہ سے دعا کی، التجا کی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رحمت فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تنگیاں، تنگ دستیاں، پریشانیاں دور فرما کر راحتوں کے سامان مہیا فرمائے اور ان راحتوں میں، سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں درود پاک کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، الحمدللہ آن لائن محفل کا سلسلہ بھی ہے، اور جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں احباب اور جو پرسنلی رابطے میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حقیر کے گھر بھی محفل درود و سلام کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیر شریف کا ہمارا سلسلہ ہے، محفل ذکر اہل بیت اطہار علیہم رضوان، وہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، لیکن الحمدللہ اس حقیر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ جتنے احباب منسلک ہیں یا منسلک ہوں گے ان سب کے اوپر اتنی رحمت فرما دیجئے کہ ان کے گھر آپ کے ذکر سے مہکیں، درود و سلام ان کے گھروں میں پڑھا جائے، اور ان کے گھروں میں جب درود و سلام پڑھا جائے تو آپ کی نگاہ رحمت بھی ہو، آپ کی توجہ بھی ہو، اور اللہ کا فضل خاص بھی ہو، کیونکہ جو درود و سلام پڑھتا ہے اس پہ ویسے اللہ رب العزت کا خاص فضل اور احسان اور انعام ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں جب یہ التجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ علی شان میں کی، اللہ رب العزت کی رحمت سے جو میرے دل میں بات آئی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر وہ سلسلہ جو اللہ کے رحمت سے، جو میری نیت بھی تھی کہ مجھ سے منسلک، مرکز حجرہ درود و سلام سے منسلک ہر فرد، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر ایک شخص اپنے گھر کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہکائے۔ اسی سلسلے میں چند گزارشات ہیں، لازمی سماعت کیجیے گا، اور ہو سکے تو اس کو آگے اپنے عزیز و اقربا، دوست احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا شیئر کرنا کسی ایک کے عمل کا ذریعہ بن جائے، اور اس ایک کے عمل کرنے سے ہم سب کی نجات ہو جائے، حضور کی نگاہ کرم اس پہ تو ہونی ہے، اس کے صدقے ہم پہ بھی ہو جائے۔ فی زمانہ آپ جانتے ہیں کہ جو حالات پاکستان کے ہیں یا جو حالات ہمارے ہیں، ہمارا اعتقاد، ایمان اللہ رب العزت کی ذات پہ بہت کمزور ہے، جبکہ عاملین اور ان پیروں فقیروں کے اوپر بہت مضبوط ہے۔ اگر ہم آج سے کچھ عرصہ قبل پیچھے جائیں تو جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ان لوگوں نے جو امت کو جوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے ساتھ جوڑا، اللہ کے ساتھ جوڑا، ان کا شیوا بن گیا ہے۔ فی زمانہ جو عاملین ہیں، جو فی زمانہ پیران عظام ہیں، یہ اپنی خانقاہوں کو تو سجا دجا کے رکھتے ہیں، مہنگی گاڑیاں، پروٹوکول، اچھے اچھے کھانے، ان کی اولادیں اچھی پلتی ہیں۔ عاملین ہیں تو ان کا بھی یہی حساب ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے اتنے لاکھ روپیہ دے کے اس چیز کا علاج کروایا، علاج نہیں ہوا، اور مسلسل کوئی عرصہ دراز ہو گیا ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے 20 سال ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کتنے سال ہو گیا ہے، ہمارا وہ علاج اب تک چل رہا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے جس کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر ہمارا اعتقاد، ایمان اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل ذات پر مضبوط اور پختہ ہو جائے تو ہمیں ان پیروں فقیروں ٹھگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔
اسی سلسلے میں اللہ سے التجا کی، دعا کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اللہ نے جو بات دل میں ڈالی وہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ عمل کر لیں گے تو آپ کی بھی خیر ہوگی، آپ کی نسلوں کی بھی خیر ہوگی، اور اللہ کرے کہ کوئی عمل کرے اس کے صدقے اللہ پاک ہمارے اوپر بھی نظر رحمت فرما دے۔ ہمارا درود پاک کا جو سلسلہ تھا الحمدللہ آن لائن محفلیں آج بھی ہو رہی ہیں، خواتین کا گروپ الگ ہے، مرد حضرات کا الگ ہے، ہر جمعہ کو دعا کی جاتی ہے، جمعرات کو شام مغرب کے بعد 6 بجے تک درود جو ہے وہ سارا جمع کر لیا جاتا ہے، جمعے کے دن دعا ہو جاتی ہے۔ جو پیر شریف کے دن محفل ہوتی ہے وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محفل ہوتی ہے، حضور کی آل کو، اہل بیت کو، گھرانے کو خاص کر وہ سارا احسال کیا جاتا ہے۔ اللہ والو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر 2 اذکار کو ہم اپنے معمولات کے اندر شامل کر لینا تو ہمیں آج کسی بھی قسم کے پاکھنڈی پیر، پاکھنڈی عامل کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ 2 اذکار کیا ہیں؟ ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ درود پاک، حضور کی بات کرنا، حضور کے تصور میں رہنا، مدینہ طیبہ کے تصور میں رہنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کثرت سے کرنا بھی اور کرنے کی دعوت بھی دینا۔ محفل جو ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کی، آپ سب کے لیے دعائیں مانگی کہ میرے مرکز اجید درود سے جو وابستہ ہو، حضور میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ آپ اس کے اوپر اتنا کرم فرما دیجئے کہ وہ اپنے گھر کو آپ کے ذکر سے مہکائے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن آپ کوئی بھی مختص کر لیں، جمعے کا دن رکھ لیں، جمعرات کا رکھ لیں، اتوار کا رکھ لیں، پیر کا رکھ لیں، جس دن آپ کو آسانی ہے، آپ کی فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، آپ وہ دن رکھیں، اور اس دن میں آپ مل جل کر اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کا دورانیہ وہ بھی آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہوگا۔ آپ 1 گھنٹہ تو کم از کم لازمی پڑھیں، آدھا گھنٹہ آپ ذکر رسول یعنی کہ درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد 15 منٹ اللہ کا ذکر کریں اور 15 منٹ دعا کر کے 1 گھنٹے میں اپنی جو محفل ہے وہ مکمل کر لیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہمارا 1 دن بھی نکالنا مشکل ہے، تو آپ یوں کیجئے، آپ جب رات کو کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، عشاء کے بعد یا رات کو جب ڈنر کرتے ہیں، اس وقت بھی الحمدللہ کافی احباب کے گھر میں گیدرنگ ہوتی ہے، مرد حضرات جو کام پہ گئے ہوتے ہیں وہ بھی گھر آ جاتے ہیں، تو آپ سب مرد حضرات بیٹھ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے، کھانا بے شک پک گیا ہے تو کھانا بے شک آپ دسترخوان پہ بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں بھی رکھا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح کا ماحول بنا لیں جس طرح ہم رمضان شریف میں افطار کے وقت ماحول بناتے ہیں اپنے گھر کا۔ ہمارا دسترخوان سجا ہوتا ہے، سارے فیملی ممبران ہمارے دسترخوان پہ موجود ہوتے ہیں۔ جب دسترخوان پہ سارے آپ بیٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، جیسے افطار سے پہلے بیٹھتے ہیں، افطار کا انتظار کرتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ 15 منٹ کے اندر اب کم از کم آپ کا 313 مرتبہ آسانی سے ہر بندے کا پڑھا جائے گا۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھ لیں، مختصر سیغے جتنے بھی ہیں، یا درود اہل بیت پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آسان لگے مختصر سیغہ، یہ ہر بندہ 15 منٹ کے اندر کم از کم 313 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ 313 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر میں کثرت سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے گا۔ اب آپ 313 مرتبہ سارے پڑھ کے جو اپنی تسبیح رکھتے جائیں، اس کے بعد آپ کھانا تناول فرما لیجئے۔ جو آپ کا کھانا اگر سامنے پڑا ہوگا تو وہ تبرک بھی بن جائے گا۔ اب جو چیزیں ہیں محفل کی خاص کر آداب کے حوالے سے وہ سماعت کر لیجئے کہ محفل درود و سلام بہت خاص محفل ہے، بہت خاص ذکر ہے، اس میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز، چرند پرند، شجر و حجر، ہر ایک شے جو اللہ نے تخلیق فرمائی،
نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتی ہے، اور وہ فرشتے جو صحت کے لیے مقرر ہیں آپ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں جب آپ کے گھروں میں ذکر الہی یا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ جگہ پاک کیجئے، یا وہ صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے، صفائی کر لیں جہاں پہ آپ نے ذکر رسول کرنا ہے۔ پھر آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، صاف ستھرا دھلا ہوا لباس آپ پہن لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، اس کمرے کو بھی مہکا دیجئے جہاں ذکر رسول کرنا ہے، اگر بتی جلا لیں یا کوئی لبان یا کوئی عود وغیرہ جو ہے وہ مل جاتا ہے آج کل وہ لے لیں، نہیں ہے تو اگربتی مل جاتی ہے اگربتی لے لیجئے، خوشبو وہاں پہ مہکائیں، اپنے آپ کو خوشبو لگائیں، تسبیح کو خوشبو لگائیں، گٹھلیاں ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگا لیں تاکہ جب آپ گٹھلیاں پکڑیں تو گٹھلیاں جو ہوں گی وہ بھی مہکدار ہو جائیں۔ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیجئے، کوشش کیجئے اتحیات کی صورت میں، یعنی کہ 2 زانوں بیٹھیے یا چوکڑی مار کر جس کو 4 زانوں بولنا بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کوئی بھی طریقہ آپ جس طرح بیٹھیں گے وہ خلاف ادب ہوگا، شرعی عذر ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں البتہ۔ اس کے علاوہ موبائل فون سے گریز کر لیں، کیونکہ 15 منٹ آپ نے ذکر رسول کرنا ہے یا 1 گھنٹہ ذکر رسول کرنا ہے، اس میں بھی آپ موبائل استعمال کریں گے تو آپ کی وہ توجہ نہیں بن پائے گی۔ کامل توجہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب رخ کر لیجئے یا مدینہ طیبہ کا تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ والو یہ ہماری محفل ہو جائے گی، اور ہم نے الحمدللہ عہد کیا ہے اور یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم مرکز ادھر درود سے جتنے وابستہ ہوں گے احباب ان سب کے گھروں میں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام لازمی ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار سن لیں، آپ اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا فون نمبر ہمیں دیں گے تاکہ آپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ہم بھی جاری و ساری رکھیں۔ دوسری بات، بہت سارے احباب اور افراد جو ہیں وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے سب سے بڑی کہ ہم اس وجہ سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ وہ کمزوریاں کیا ہیں کہ ایک تو ہماری سوچ بن گئی ہے کہ محفل کرنی ہے تو کسی مولوی صاحب کو یا کسی بڑے پیر صاحب کو یا بڑے عالم کو بلانا ہے۔ ان کے بلانے سے بے شک محفل میں برکت ہوتی ہے، ان کی آمد باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، لیکن اللہ والو اگر کوئی نہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم محفلیں نہ کریں، ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلیں ہی نہ سجائیں، اپنے گھروں میں حضور کا ذکر ہی نہ کریں۔ تو اللہ والو جب ہمیں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق مل گئی ہے تو مشائخ کا تشریف لانا باعث برکت ہے، لیکن اگر نہیں آتے تو ضروری نہیں ہے، علماء نہیں آتے ضروری نہیں ہے، آپ آپس میں گھر میں بیٹھ کے مل جل کر ذکر رسول کر لیں، درود و سلام پڑھ لیں۔ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، ہمارا کیا ذہن بنایا ہوا ہے ان ڈبہ پیروں نے، ان بغیرت عاملین نے کہ جی جب تک کوئی بڑا نہیں ہوگا محفل نہیں ہوگی۔ یہ تصور سراسر غلط ہے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ سارا کچھ جانتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، آپ درود پاک پڑھنا جانتے ہیں، آپ بیٹھ کے ذکر رسول کریں۔ یہ کہتے ہیں جی بندے جمع کرو، پھر دیگ پکاؤ یا پتیلا بناؤ ایک چاول کا یا کوئی ایسی چیز لنگر میں منگواؤ تو پھر ہی محفل ہوتی ہے، کوئی دیگ ہوگی محفل ہوگی، اچھا انتظام ہوگا تو محفل ہوگی۔ اللہ والے کوئی ایسی چیز ضروری نہیں ہے۔ اگر تو اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، مالی وسائل آپ کے پاس ہیں تو آپ سارا اہتمام کریں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو آپ روگردانی کر رہی ہیں حقیقت میں وسوسہ ہے شیطان ابلیس کی طرف سے کہ آپ کو دیگوں کے چکر میں، پیروں فقیروں کے چکر میں، واہ کے چکر میں ذکر رسول سے دور کرتا جا رہا ہے۔ آپ کے اہل و عیال کافی ہیں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کے لیے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ محفل جو ہے وہ محیط نہیں ہے مجمع کے اوپر کہ مجمع ہوگا تو محفل سجے گی۔ اللہ والے نہیں، آپ 2 بندے بھی بیٹھے ہیں محفل ہے، وہ آپ 3 بندے بیٹھے ہیں محفل ہے، چاہے آپ گھر والے ہی ہیں، آپ 2 احباب ہیں، 2 افراد ہیں، بیوی اور شوہر ہیں، تب بھی محفل ہو جائے گی۔ آپ بیوی شوہر اور بچے ہیں تب بھی محفل ہو جائے گی۔ جوائنٹ فیملی میں صرف آپ اپنے گھر والے ہیں تب بھی محفل ہو جائے گی۔ مقصود ذکر رسول اور ذکر الہی ہے، نہ کہ یہ خلقت جمع کرنا یا دیگے پکانا یا لنگر پکانا۔
آپ نے جو کھانا بنایا ہے رات کو کھانے کے لیے آپ بیٹھیں گے، اس سے 15 منٹ پہلے ذکر رسول اور ذکر الہی کر لیں گے تو اس کی برکات آپ نے جو رات کو کھانا کھانا ہے اس کے اندر منتقل ہو جائیں گی، آپ وہ کھانا کھا لیں، اسپیشل سے کھانا پکانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنے آنے والی نسلوں پہ رحم کیجئے۔ جتنا حضور کی ذات سے دور ہوتے جائیں گے یہ دنیا آپ کے اوپر مسلط ہوتی جائے گی اور آپ کو کھا جائے گی، آپ کا ستیہ ناش کر دے گی۔ یہ پیر فقیر لٹیرے عاملین آپ کو لوٹ لوٹ کے کھا جائیں گے، لیکن آپ کو حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہونا۔ مرکز اجیر درود کا ہر ممبر اپنے گھر میں آپ کا ذکر خیر فرمائے، اور جو نیا شامل ہو وہ بھی اس ذکر کو اپنے گھر کے اندر سجائے، محفل ذکر الہی اور محفل ذکر درود کروائے۔ تو خدا را آپ خود بھی محفل ذکر درود اور ذکر الہی کیجیے اپنے گھروں میں، اور آگے دعوت بھی دیجیے، اور اپنا نام، فون نمبر اور شہر کا نام جو ہے ہمیں لازمی لکھا دیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تا دم مرگ استقامت نصیب فرمائے۔ جب تک ہماری زندگیاں ہیں ہم ذکر الہی بھی کرتے رہیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے رہیں، اور دعوت بھی دیتے رہیں۔ بہت سارے مائیں بہنیں عاملین کے پاس جاتی ہیں، اپنا پیسہ وقت برباد کرتی ہیں، اور یقین کیجئے عزتیں بھی لٹوا کے، عزتیں تار تار کروا کے گھر آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہمارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، اللہ کا ذکر کر کر کے، اللہ کے ذکر سے ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، ذکر رسول سے ہمارے تمام معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو ہمیں عاملین اور ڈبہ پیروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنی نسلوں پر بھی رحم کیجئے، شریعت کے احکامات کی پابندی کیجئے، سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھروں میں لائیے، نماز کی پابندی اور درود پاک کی پابندی کیجئے، استغفار رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھیے، اور رزق حلال کمانے کی کوشش کیجئے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ میرے شیخ دامت برکات مالی یہی فرماتے ہیں کہ جو اس دور کے اندر یہ 5 کام کر لے، نماز کی پابندی، کثرت سے صبح و شام دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں درود پاک، رات کو سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی، نگاہوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش، اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں کوشش کریں وہ چھپایا کریں، کیونکہ حاسدین جب نظر لگاتے ہیں تو تب آپ کے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں جو اس دور کے اندر یہ 5 کام کرتا ہے وہ چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے، کسی خاص وظیفے کی ورد کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ درود سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ واٹس ایپ نمبر ہمارا دیا ہوگا، اس واٹس ایپ کے اوپر رابطہ فرما کے وائس میسج کے ذریعے آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے، حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے، ہماری نسلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔